السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آج میں نے آپ سے ایک مریض کا کیس ڈسکس کرنا ہے۔ ایک مریض آیا میرے پاس، جو کہ بہت سے جو ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہیں یا بابے، لائک جن کی MBBS 70s یا 80s کی ہے، جن کے نالج کو کہنا نہیں چاہیے لیکن زنگ لگ چکا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ کمپلین یہ تھی کہ وہ مریض جو ہے وہ سلیپی تھا، اور اس کے ہسبینڈ نے آ کے بتایا کہ یہ ہر وقت جو ہے وہ سوئی رہتی ہے میری بیگم، اس کو اٹھاؤ تھوڑی دیر اٹھتی ہے پھر جو ہے وہ سو جاتی ہے۔ تو لائک میں نے جب جیسے ایک عام ڈاکٹر کو پوچھنا چاہیے تھا، ڈپریشن کی ہسٹری لی، ہائپوتھرائڈ کی ہسٹری لی، تو ہائپوتھرائڈ کے تو بہت سارے فیچر مجھے ملے۔ کانسٹیپیشن بھی تھا اس کو، ڈروزی تھی پیشنٹ، اتنی ایکسیسو سلیپ کی وجہ سے ڈپریسو بھی تھا۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ مریض کو ٹائم دینا چاہیے، فیس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، رزق تو اللہ دے ہی دیتا ہے۔ تو جب اس مریض کا مزید پروب کیا تو مجھے لگا، جب اس کا BP کیا وہ بھی لوور رینج میں ہو، اور جب مزید پوچھا کیونکہ چائلڈ بیئرنگ ایج کی خاتون تھی، تو اس کا جو مینسٹرل سائیکل تھا وہ جو ہے بند ہو چکا تھا لاسٹ 2 to 3 منتھ سے۔ اب یہ ایک اور جو کلو ملا کہ اس کے جو FSH ہے، LH ہے، ایسٹروجن یا جو اویرین مینسٹرل سائیکل ہے، وہ بھی کام نہیں کر رہا۔ تو پھر مجھے لگا کہ یہ ایک سسٹم نہیں ہے، لائک صرف ہائپوتھرائڈ نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ اور صاف ظاہر ہے، اب ان کی سینٹرل جو لائن بنتی تھی وہ پچوٹری بنتا تھا، تو پھر پچوٹری کے لیے سوال کیے، کوئی ہیڈ ایک نہیں ہوتی، کوئی ڈبل ویژن تو نہیں ہوتی، اس طرح کا کوئی فیچر نہیں ملا۔ مزید جب پروب کیا تو پتہ چلا کہ خاتون کی کوئی 4 منتھ بیک جو ہے وہ ڈلیوری ہوئی لوکل کلینک پہ، اور وہاں پہ بہت زیادہ اس کو ہیمریج ہوا، بلیڈ ہوا۔ اس بلیڈ کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ سلیپی ہے، اس کے جو ہے وہ ہائپوتھرائڈ میں اب ارریگولر ہوتا ہے menstrual پیریڈ، یا جو ہے وہ مینوریجیا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کے یہ الٹ ہو گیا تھا۔ تو بال اسسمنٹ یہی بنائی ہے کہ آپ سب بھی پہنچ گئے ہوں گے میرے خیال میں، شیہان سنڈروم، جس میں جو پچوٹری گلینڈ ہے، ماسٹر گلینڈ ہے، وہ کام چھوڑ گیا ہے، اور اس کے جتنے بھی انٹیریئر پوسٹیریئر لوب، اس کے جو ہارمون ہے ACTH سے اب جو ایلڈوسٹیرون ہے وہ نہیں بن رہا، تھائرائڈ نہیں بن رہا، اور جو گونیڈوٹراپک ہارمون ریلیزنگ فیکٹر ہیں اس کی وجہ سے آپ کے LH ہیں، FSH ہیں، اس کی وجہ سے وہ ایمنوریا۔ تو اب اس کے TSH اور باقی چیزیں بھجوائی ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے، شکر ہے کہ وہ وقتی امید ہے کہ ڈائگنوز ہو گیا۔ ایک مختلف ڈاکٹر صاحب نے، کسی نے وٹامن دے دیے اور کسی نے جو ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹ دے دیں، جو کھانے کے بعد مریض اور ٹون سے ٹون ہوتا گیا۔ تو اگر کوئی ینگسٹر اور قابل ڈاکٹر ہوں تو میرے خیال میں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، جو پروفیسر صاحبان ہیں ماشاءاللہ، ان کی جو اپروچ ہے وہ ہمارے استاد محترم ہیں، ان کی بہت زیادہ اپروچ ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پروفیسر کو دکھانا سب سے بہتر ہے، لیکن یہ کہ جو صرف پرانے ایموز بیٹھے ہیں 70-80 کے، جن کا نالج اپڈیٹڈ نہیں ہے، فریش نہیں ہے، تو ان سے میرے خیال میں ہمارے ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ زیادہ معتبر ہیں اور زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔